السلام علیکم۔ کبھی کبھی جو سب سے گہری سب سے سچی کہانیاں ہوتی ہیں نا، وہ شہر کی چکا چوند روشنیوں سے بہت دور گرد آلود گلیوں میں جنم لیتی ہیں۔ تو آج ہم بلال کی ایسی ہی ایک داستان میں اتریں گے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی، دیانت کی اور اس محبت کی جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں بھی تھامے رکھتی ہے۔ یہیں سے کہانی کا اصل نقطہ سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف دنیا تھی جو بلال کو دیکھتی تو کہتی تھی کتنا بدقسمت ہے، مگر دوسری طرف جب بلال خود کو دیکھتا تو اس کا دل کہتا تھا میں تنہا نہیں ہوں۔ بس یہی دو الگ الگ نظریے، یہی اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ تو غربت میں اس کا دل تھا کیسا؟ بلال کی دنیا اصل میں تھی کیسی؟ چلیں ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اس کی زندگی کی وہ تفصیلات جو اس کے کردار کی اصل مضبوطی کو ہمارے سامنے لاتی ہیں۔ بلال ایک دہاڑی دار مزدور تھا۔ بچپن کی ایک چوٹ کی وجہ سے ایک ٹانگ بھی کمزور تھی۔ رہتا کہاں تھا؟ ایک ٹوٹے پھوٹے کمرے میں جس کی چھت سے پانی ٹپکتا تھا۔ اور اس کی ملکیت میں کیا تھا؟ سوچیں ذرا، ایک پرانا پنکھا، ایک ٹوٹی ہوئی کرسی اور مٹی کے تیل سے جلنے والا ایک چراغ۔ یہ تھی اس کی ظاہری حقیقت۔ لیکن اصل حیرت کی بات تو یہ تھی، اس ساری قسم پرسی کے باوجود، اس ساری غربت کے باوجود بلال نے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو اکیلا محسوس نہیں کیا۔ اسے ہمیشہ لگتا تھا کہ اس کے محبوب، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہیں۔ مگر زندگی اس کے لیے مزید کٹھن ہونے والی تھی۔ یہاں سے بلال کی کہانی ایک نئے موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ ایک ایسا موڑ جہاں اس کے صبر اور اس کے ایمان کا ایک بہت ہی شدید امتحان شروع ہونے والا تھا۔ شدید سردی پڑی تو اس کی کمزور ٹانگ نے جواب دینا شروع کر دیا، اور پھر ایک دن وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ٹھیکیدار نے اسے بلایا اور صاف صاف کہہ دیا، بلال تم اب اس کام کے قابل نہیں رہے۔ یہ الفاظ صرف نوکری سے نکالے جانے کے نہیں تھے، یہ تو آنے والے فاقوں کا اعلان تھے۔ اس کے بعد جو دن آئے وہ بہت ہی کٹھن تھے۔ دن بھر وہ کام کی تلاش میں مارا مارا پھرتا اور راتیں ایک پرانے پتلے سے کمبل میں ٹھٹھرتے ہوئے گزر جاتیں۔ کئی راتیں تو ایسی بھی آئیں جب بھوک کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اسے نیند تک نہیں آتی تھی۔ ایک ایسی ہی شام جب بھوک بالکل انتہا پر تھی، اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ کچھ نہیں تھا سوائے ایک کھجور کے۔ جی صرف ایک۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ایک چھوٹی سی چیز اس کے اور اس کے رب کے درمیان ایک گہرے تعلق کا ذریعہ بننے والی ہے۔ اس نے وہ ایک کھجور ہاتھ میں لی، آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے دل سے آواز نکلی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے بھوک کو صبر سے جھیلا تو میں کیسے شکوہ کروں؟ یہ درد تو مجھے آپ کے مزید قریب لا رہا ہے۔ اس نے اپنی تکلیف کو شکایت نہیں بنایا بلکہ قربت کا وسیلہ بنا لیا۔ اور پھر ٹھیک اسی وقت جب وہ اپنی آزمائش کے عروج پر تھا، ایک ایسا لمحہ آیا جس نے بلال کے کردار کو ہمیشہ کے لیے پرکھنا تھا۔ یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو اس کی پوری زندگی کے ایمان کا نچوڑ تھا۔ وہ گلی سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک بٹوا پڑا ملا۔ اس نے اٹھا کر کھولا تو اندر نوٹوں کا ایک انبار تھا۔ اتنے پیسے تھے کہ اس کی ساری پریشانیاں، سارے فاقے ختم ہو سکتے تھے۔ بس پھر کیا تھا؟ اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کا بھوکا پیٹ، اس کا نفس کہہ رہا تھا ارے یہی تو موقع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مدد آئی ہے۔ مگر دوسری طرف اس کی روح پکار رہی تھی، اور امانت کا کیا ہوگا؟ یہ اس کی بھوک اور اس کے ایمان کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو اس نے صحیح راستہ کیسے چنا؟ اس کے ذہن میں فوراً اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب گونجا، الامین یعنی امانت دار۔ اسے یاد آیا کہ وہ ہستی تھے جنہوں نے ہجرت کی رات اپنے جانی دشمنوں کی امانتیں بھی واپس کروائی تھیں، ٹھیک اس وقت جب وہ ان کی جان لینے کی سازش کر رہے تھے۔ بس فیصلہ ہو گیا۔ بلال نے امانت کا راستہ چن لیا، اور یہ فیصلہ اسے صرف دلی سکون ہی نہیں دینے والا تھا بلکہ ایک ایسی چیز دینے والا تھا جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت تھی، عزت کا رزق۔ اس سیدھا بٹوے کے مالک ایک تاجر کے دکان میں داخل ہوا اور بٹوا اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب تاجر نے حیرانی سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں لوٹا دیا، تو بلال نے کہا، جناب میں محتاج ضرور ہوں مگر بے ایمان نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ دیانت ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جواب سن کر تاجر ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا، پھر اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ وہ بلال کی سچائی سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً بلال کو اپنی دکان میں ایک باعزت ملازمت کی پیشکش کر دی، ایک ایسا کام جس میں اس کی کمزور ٹانگ پر بھی کوئی بوجھ نہ پڑے۔ یہ کوئی محل نہیں تھا مگر یہ عزت تھی، یہ سونا نہیں تھا مگر یہ دل کا سکون تھا۔
بلال کو آخرکار وہ رزق مل گیا تھا جو حلال تھا، پاکیزہ تھا اور عزت بھرا تھا۔ تو بلال کی اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل دولت آخر ہے کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا سفر ہمیں اس سوال کا کیا گہرا جواب دیتا ہے۔ اس رات جب بلال کام کے بعد اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے کمرے میں واپس آیا تو ظاہری طور پر کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ چھت اب بھی ٹپک رہی تھی اور کمبل اب بھی وہی پرانا پتلا سا تھا۔ لیکن باہر سے سب کچھ ویسا ہوتے ہوئے بھی اندر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کا دل بدل گیا تھا۔ آج اس کے دل میں ایک ایسی گرمی تھی، ایک ایسا سکون تھا جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی تھی۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے خوبصورت سبق ہے کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، اس کا ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتا، کیونکہ اصل دولت مال و اسباب نہیں، بلکہ وہ روحانی تعلق ہے جو انسان کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں غنی رکھتا ہے۔